بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا یہ اصول تھا کہ جس مزار سے انہیں سلام کا جواب نہیں ملتا تھا تو بادشاہ اورنگزیب اسے تباہ و برباد کر دیتا تھا، اور یہی اصول لے کر جب وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں بھی داخل ہوا تو کسی نے بھی ان کے سلام کا جواب نہ دیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر، جنہیں تاریخ میں اورنگزیب عالمگیر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، برصغیر کے مغل خاندان کے ایک نمایاں شہزادے تھے۔ ان کا اصل نام عبد المظفر محی الدین محمد اورنگزیب تھا، اور وہ مغل سلطنت کے شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ عظیم مغل بادشاہ شاہ جہان کے صاحبزادے تھے، جو اپنی شان و شوکت اور عظیم تعمیرات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اورنگزیب کا تعلق تیموری نسل سے تھا، جو اپنی بہادری، حکمرانی اور سلطنت کے وسیع نظم و نسق کے لیے معروف رہی۔ بچپن ہی سے ان کی طبیعت سنجیدہ، متین اور مذہبی رجحان رکھنے والی تھی۔ شاہی محل کی آسائشوں میں پرورش پانے کے باوجود انہوں نے سادگی اور عبادت کو ترجیح دی۔ انہیں عربی، فارسی، فقہ اور اسلامی علوم کی تعلیم دی گئی، اور وہ کم عمری ہی میں علمی مجالس میں شریک ہونے لگے تھے۔ ان کی شخصیت میں مضبوط ارادہ، خاموش طبیعت اور گہری سوچ نمایاں تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں خاص مقام رکھتے تھے اور دربار کی سیاست کو قریب سے دیکھتے اور سمجھتے رہے۔ اورنگزیب نہ صرف ایک شہزادے کی حیثیت رکھتے تھے بلکہ کم عمری سے ہی انتظامی معاملات اور عسکری تربیت میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی شخصیت میں نظم و ضبط، اصول پسندی اور مذہبی وابستگی کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ مغل دربار کے ماحول میں پروان چڑھتے ہوئے انہوں نے اقتدار، سیاست اور سلطنت کے نظام کو بہت قریب سے دیکھا، جس نے ان کی سوچ اور مزاج پر گہرا اثر ڈالا۔ یہی ابتدائی پس منظر آگے چل کر ان کی شخصیت اور فیصلوں کی بنیاد بنا۔ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت مغل سلطنت کی سب سے طویل اور وسیع ادوار میں شمار کی جاتی ہے۔ ان کا دور اقتدار مضبوط نظم و ضبط، مسلسل عسکری مہمات اور سخت انتظامی فیصلوں سے عبارت تھا۔ انہوں نے سلطنت کے امور کو ذاتی نگرانی میں رکھا اور دربار میں سادگی اور احتساب کو فروغ دیا۔ ان کے زمانے میں مغل سلطنت کی سرحدیں شمال میں کابل سے لے کر جنوب میں دکن کے دور دراز علاقوں تک پھیل گئی، اور انہوں نے جنوبی ہند کی ریاستوں بیجاپور اور گولکنڈہ کو سلطنت میں شامل کر کے اقتدار کو مزید وسعت دی۔ وہ ایک منظم حکمران تھے جو صوبوں کے گورنروں پر کڑی نظر رکھتے اور مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے دور میں فوجی طاقت میں اضافہ ہوا اور سلطنت کی افواج مسلسل مہمات میں مصروف رہیں۔ خاص طور پر دکن کی طویل جنگوں نے حکومت کی توجہ اور وسائل کا بڑا حصہ اپنے اندر سمو لیا۔ انہوں نے اسلامی قوانین کے نفاذ پر زور دیا اور عدالتی نظام کو شرعی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ اسی مقصد کے لیے فتاوی عالمگیری مرتب کروایا گیا، جو فقہی احکام کا جامع مجموعہ تھا۔ ان کے دور میں بعض مذہبی پالیسیوں کو سخت قرار دیا گیا، جیسے جزیہ کا دوبارہ نفاذ، جس پر مختلف طبقات میں مختلف رد عمل دیکھنے میں آیا۔ بعض مورخین کے نزدیک وہ ایک بااصول اور دیانت دار حکمران تھے، جنہوں نے ذاتی زندگی میں سادگی اپنائی اور شاہانہ طرز زندگی سے گریز کیا، جبکہ کچھ کے نزدیک ان کی سخت گیر پالیسیاں سلطنت کے اندرونی توازن پر اثر انداز ہوئیں۔ ان کی حکومت میں فنون لطیفہ کی سرپرستی نسبتاً کم رہی، کیونکہ ان کی توجہ زیادہ تر مذہبی اور عسکری معاملات پر مرکوز تھی۔ طویل جنگوں کے باعث خزانے پر دباؤ بڑھا اور مختلف علاقوں میں بغاوتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جن میں مراٹھوں کی مزاحمت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے باوجود ان کی حکمرانی مضبوط مرکزیت اور وسیع رقبے کی وجہ سے مغل تاریخ کا ایک اہم باب سمجھی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف سلطنت اپنی جغرافیائی وسعت کی انتہا پر تھی، تو دوسری طرف اندرونی چیلنجز بھی سر اٹھا رہے تھے، اور یوں ان کا دور حکومت طاقت، اصول پسندی، عسکری سرگرمیوں اور سیاسی پیچیدگیوں کا ایک منفرد امتزاج بن کر تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا ایک اور نمایاں پہلو ان کی مضبوط مرکزی گرفت اور مسلسل نگرانی تھی۔ وہ ہر معاملے میں تفصیل طلب کرتے اور صوبوں کو گورنروں، فوجی سالاروں اور مالی افسران سے باقاعدہ رپورٹ طلب کرتے تھے تاکہ سلطنت کے معاملات قابو میں رہیں۔ انہوں نے انتظامی ڈھانچے کو منظم رکھنے کے لیے منصب داری نظام کو برقرار رکھا اور افسران کی تقرری میں
اہلیت کو اہمیت دی۔ اگرچہ درباری سیاست اور طاقت کی کشمکش ہمیشہ موجود رہی، ان کے دور میں عدالتوں کو فعال رکھا گیا اور قاضیوں اور مفتیوں کی نگرانی میں فیصلے کیے جاتے تھے تاکہ عدل و انصاف کا تاثر قائم رہے۔ وہ خود بھی سادہ لباس پہنتے اور شاہانہ رسومات میں کمی لانے کی کوشش کرتے تھے، جس سے دربار کا ماحول سابقہ ادوار کے مقابلے میں مختلف نظر آتا تھا۔ ان کے عہد میں سڑکوں، قلعوں اور فوجی مراکز کی مضبوطی پر توجہ دی گئی تاکہ سلطنت کی سرحدوں کا دفاع بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ دکن کی طویل مہمات نے نہ صرف فوج کو مصروف رکھا بلکہ انتظامی ڈھانچے کو بھی آزمائش میں ڈال دیا، کیونکہ دور دراز علاقوں میں کنٹرول برقرار رکھنا آسان نہ تھا۔ مراٹھا قوت کا ابھار ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا اور چھاپا مار کر جنگی حکمت عملی نے مغل افواج کو مسلسل مصروف رکھا۔ اس کے علاوہ بعض راجپوت ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا۔ اگرچہ کئی راجپوت سردار مغل دربار سے وابستہ بھی رہے، ان کے زمانے میں معیشت زرعی بنیادوں پر قائم تھی اور لگان کا نظام سلطنت کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھا، مگر طویل جنگوں اور بغاوتوں نے مالی دباؤ میں اضافہ کیا۔ مذہبی طور پر انہوں نے خود کو ایک باعمل مسلمان حکمران کے طور پر پیش کیا اور کئی ایسے احکامات جاری کیے جن کا مقصد معاشرے کو ان کے تصور کے مطابق ڈھالنا تھا، جس پر تاریخ میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ انہیں نظم و ضبط اور اصول پسندی کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک ان کی سخت پالیسیوں نے سلطنت کے مختلف طبقات کے درمیان فاصلے پیدا کیے۔ ان تمام تر پس منظر میں ان کی حکومت ایک ایسے عہد کی نمائندگی کرتی ہے جہاں سلطنت اپنی وسعت کی بلندی پر تھی، مگر اندرونی و بیرونی چیلنجز بھی شدت اختیار کر رہے تھے، اور یہی تضاد ان کے دور کو مغل تاریخ کا ایک نہایت اہم اور قابل بحث باب بنا دیتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ان کی سادگی اور دینداری سے متعلق بیان کیا جاتا ہے، جو ان کی شخصیت کا خاص پہلو نمایاں کرتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ دربار میں ان کے سامنے شاہی خزانے اور اخراجات کا ذکر ہوا تو انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بیت المال سے رقم لینا پسند نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیا کرتے تھے اور قرآن مجید کی کتابت بھی کیا کرتے تھے تاکہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے اسی آمدنی کو استعمال کریں۔ ایک موقع پر جب کسی درباری نے عرض کیا کہ حضور، آپ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ ہیں، آپ کو اس مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حکمران کا مال عوام کی امانت ہے اور اسے ذاتی آسائش پر خرچ کرنا مناسب نہیں۔ اس واقعے سے دربار میں موجود لوگوں پر گہرا اثر ہوا اور ان کی سادگی کا چرچا عام ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کسی صوبے کے گورنر کی شکایت پیش کی گئی تو انہوں نے فوراً تحقیقات کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر ایک عام شخص پر بھی ظلم ہوا تو قیامت کے دن میں جواب دہ ہوں گا۔ وہ رات کے اوقات میں بھی سرکاری خطوط اور درخواستیں خود پڑھتے اور فیصلے تحریر کرتے تھے۔ ان کی مجلس میں غیر ضروری ہنسی مذاق اور فضول خرچی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ سنجیدگی اور وقار نمایاں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے قیمتی تحفہ پیش کیا تو انہوں نے اسے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا اور فرمایا کہ بادشاہ کو ملنے والا تحفہ دراصل ریاست کا حق ہے۔ ان واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محض ایک حکمران نہیں بلکہ ایک ذمہ دار نگران سمجھتے تھے۔ اگرچہ ان کی سیاسی اور مذہبی پالیسیوں پر تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر ان کی ذاتی سادگی، عبادت گزاری اور احتساب کا یہ پہلو ایک نمایاں واقعے کی صورت میں آج بھی بیان کیا جاتا ہے اور ان کی شخصیت کے ایک خاص رنگ کو واضح کرتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ان کی عدالت پسندی اور جواب دہی کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عام شہری نے دربار میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ مقامی افسران نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور اس کی زمین ناجائز طور پر ضبط کر لی گئی ہے۔ دربار میں موجود امراء اور اہلکار اس معمولی شخص کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دے رہے تھے، مگر اورنگزیب عالمگیر نے اسے قریب بلا کر تفصیل سے سنا اور فوراً متعلقہ احکام کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب افسران حاضر ہوئے تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے پیش کیے، لیکن بادشاہ نے سختی سے فرمایا کہ سلطنت کی بنیاد انصاف پر ہے۔ اگر ایک کمزور کی آہ بھی نکل گئی تو اس کا بوجھ حکمران پر ہوگا۔ انہوں نے موقع پر ہی باقاعدہ تحقیقات کا حکم جاری کیا اور کہا کہ فیصلہ شریعت اور قانون کے مطابق ہوگا۔
نہ کہ عہدے اور طاقت کے مطابق۔ چند روز بعد تحقیق مکمل ہوئی تو شکایت درست ثابت ہوئی، جس پر انہوں نے زمین واپس دلانے کا حکم دیا اور متعلقہ افسر کو تنبیہ کی کہ عوام کی خدمت ہی اصل منصب ہے۔ اس واقعے کے بعد دربار میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کے سامنے ہر شخص کو بات کرنے کا حق ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ بادشاہت اللہ کی امانت ہے اور اس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے اس طرز عمل نے رعایا میں ایک خاص اعتماد پیدا کیا کہ اگرچہ حکمران سخت مزاج ہے مگر انصاف کے معاملے میں کمزوری برداشت نہیں کرتا۔ یہ واقعہ ان کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کرتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو ایک جواب دہ حاکم سمجھتے تھے، جو طاقت کے بجائے قانون اور اصول کو ترجیح دیتا ہے، اور یہی انداز ان کی حکمرانی کے کئی فیصلوں میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کا ایک اور مشہور واقعہ ان کی جرأت اور ثابت قدمی سے متعلق بیان کیا جاتا ہے، جو ان کے نوجوانی کے زمانے کا ہے۔ روایت ہے کہ جب وہ ابھی شہزادے تھے اور دربار میں موجود تھے تو ایک تقریب کے دوران ایک مشتعل ہاتھی بے قابو ہو کر میدان میں دوڑ پڑا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ درباری اور سپاہی اپنی جان بچانے کی فکر میں منتشر ہو گئے، لیکن نوجوان اورنگزیب نے گھبراہٹ کے بجائے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر اس ہاتھی کا سامنا کیا اور نہایت حوصلے کے ساتھ نیزہ پھینکا، جس سے ہاتھی کی رفتار سست پڑ گئی اور آخرکار اسے قابو میں کر لیا گیا۔ اس موقع پر ان کے والد بادشاہ بھی موجود تھے اور بیٹے کی بہادری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دربار میں موجود لوگوں نے اس جرأت مندانہ اقدام کو سراہا اور کہا کہ یہ شہزادہ غیر معمولی حوصلے کا مالک ہے۔ اس واقعے کے بعد ان کی بہادری کا چرچا عام ہو گیا اور انہیں ایک دلیر اور نڈر شہزادے کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے نہ فخر کیا اور نہ ہی اپنی تعریف کو پسند کیا، بلکہ خاموشی سے اپنے مقام پر واپس آ گئے، جو ان کی سنجیدہ طبیعت کی علامت تھی۔ اس واقعے نے دربار اور فوج دونوں پر گہرا اثر ڈالا اور یہ تاثر مضبوط ہوا کہ وہ نہ صرف علمی اور مذہبی رجحان رکھتے ہیں بلکہ میدان عمل میں بھی ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے واقعات نے ان کی شخصیت کو ایک ایسے انسان کے طور پر نمایاں کیا جو خطرے کے وقت پیچھے ہٹنے کے بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اور یہی اوصاف آگے چل کر ان کی حکمرانی اور فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ایک مشہور واقعہ روایت کیا جاتا ہے جو ان کے سخت اصولوں اور دیانتداری کو ظاہر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے نزدیک ہر جگہ ان کی بادشاہت اور اقتدار کا احترام لازمی تھا، اور ان کا اصول یہ تھا کہ جس مزار یا مقام پر ان کے سلام کا جواب نہ دیا جائے وہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اصول ان کی سخت گیر اور حکومتی اقتدار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ حضرت خواجہ معی الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو روایت کے مطابق وہاں کے افراد نے بادشاہ کے سلام کا جواب دینے میں تاخیر یا لاپرواہی کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے فوراً اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور دربار میں موجود لوگوں سے فرمایا کہ احترام اور ادب نہ ہونا ناقابل برداشت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مزار کی حالت دیکھی اور اگرچہ یہ ایک عظیم صوفی بزرگ کی بارگاہ تھی، لیکن ان کے اصول کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس نے بادشاہ کے حق میں ادب اور جواب دہی نہیں کی اس پر سختی سے کارروائی کی جائے۔ تاہم بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت خواجہ معی الدین چشتی کی روحانیت اور مقام کی وجہ سے اورنگزیب نے مکمل تباہی سے اجتناب کیا، لیکن مقام کے انتظام اور سلام کے جواب دینے کے معاملات پر سخت ہدایت جاری کی گئی تاکہ آئندہ کوئی لاپرواہی نہ کرے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نہ صرف ایک سخت گیر حکمران تھے بلکہ وہ اپنے اصولوں اور نظم و ضبط کے پابند بھی تھے، اور انہیں اپنے اقتدار اور ریاستی احکام کے معاملے میں رعایت یا رخصت دینے کی عادت نہ تھی۔ یہ واقعہ ان کی شخصیت کے اس پہلو کو ظاہر کرتا ہے جہاں دیانتداری، اصول پسندی اور قوت اختیار ایک ساتھ نظر آتی ہے، اور یہ صوفی بزرگ کی بارگاہ کے حوالے سے ان کے رویے کی تاریخی روایت آج بھی بیان کی جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ طاقت اور اختیار کے ساتھ ذمہ داری بھی جڑی ہوتی ہے، اور حکمران کا اصل امتحان انصاف، دیانتداری اور اصول پسندی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے افعال میں اصول اور سچائی کو ترجیح دیں، اپنے کردار میں عاجزی اور احترام قائم رکھیں اور ہمیشہ حق کے ساتھ انصاف کرنے والے بنیں۔ آمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔